پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ جو یہ بڑی ٹیمپرری 24 گھنٹے سے کم کی صحت کارڈ کی سسپینشن تھی کہ اس سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک تاریخی یو ٹرن لیا. لیکن اس پہ 3-4 باتیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ صحت کارڈ جو ہے اس کو قانونی پروٹیکشن ملی ہوئی ہے، اور میں آپ کو قانون کا پہلا ہی پیراگراف سناتا ہوں جس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. یہ خیبر پختونخوا یونیورسل ہیلتھ کوریج ایکٹ ہے 2022، اور پریامبل میں ہی لکھا ہے whereas it is expedient to provide for health protection of all the permanent resident families of the province of Khyber Pakhtunkhwa through a systematic approach and clear delineation of roles of key stakeholders towards better performance in the health system, and to ensure that all the permanent resident families of the province of Khyber Pakhtunkhwa registered with NADRA are guaranteed equitable access to a predefined package of healthcare services. یعنی اس قانون کے تحت ساری جو خیبر پختونخوا کی فیملیز ہیں ان کو یہ گارنٹی کیا جاتا ہے کہ جو بیسک پروگرام ہے صحت کارڈ کا وہ سب کو ملے گا. آپ یہ بدل سکتے ہیں اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں، لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بدل سکتی. پی ڈی ایم والے خود آنا چاہتے ہیں، الیکشن کرنا چاہتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے، آ کے اس کے بعد لوگوں سے صحت کی سہولت لینا چاہتے ہیں، ویلکم، قانون بدل دیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں کر سکتی. یہ وہ پروگرام ہے جو جب سے یونیورسل ہوا ہے اس میں صرف خیبر پختونخوا میں 20 لاکھ لوگوں نے علاج کیا ہے، اور اس 20 لاکھ لوگوں میں ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں، ہر ضلع کے لوگ موجود ہیں. مجھے وہ ویڈیوز بھی یاد ہیں کہ ان کی اپنی لیڈرشپ نے جو ہے وہ یہ استعمال کیا اور تعریف کی ہے اس کی. یہ سارا آن ریکارڈ ہے، یہ سارا فیکٹ ہے. یہ بند کرنا ان کی پرانی خواہش تھی. میرے خیال میں انہوں نے ایک دن میں ہی فیڈ بیک دیکھ لیا. کل ہم نے کچھ نہیں کہا، ہمارے کہنے سے پہلے آپ لوگوں نے سب کچھ کہنا شروع کر دیا کہ پروگرام میں کوئی خامیاں ہیں، کوئی چیلنجز ہیں، وہ ختم کریں. لیکن کیوں آپ اس کو بند کریں گے؟ تو ذمہ دار اس کے شروعات میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف سے ہی ہوتی ہے. میں آپ کو بار بار یاد دلاؤں گا، ان کی آڈیو لیک جب آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا، ان کا پہلا ایکٹ یہ تھا کہ فاٹا کے 60 لاکھ لوگوں سے صحت کارڈ کی سہولت لی جائے. وہ پھر ہم نے جولائی میں دوبارہ سے بحال کر دی تھی اپنے پیسوں کے ساتھ. جب یہ کیئر ٹیکر منسٹر آئے، کچھ اس وقت انہوں نے تفتیش نہیں کی تھی، ٹی وی کو ایک انٹرویو دے دیا تھا کہ سارے اسپتال جو ہیں ان میں جانوروں کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. انسانوں کے اسپتال میں ویسے ہی جانوروں کا علاج نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد کبھی انہوں نے وہ نیم نہیں کیا کہ کون سا اسپتال تھا. تو قانون نہیں بدل سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسٹیٹ لائف کو پچھلے 2 مہینے پیسے دینا بند کر دیے. اچھا، یہ بھی ایک خبر ہے، آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کنفرم کر لیں، چیف سیکرٹری آفس سے کنفرم کر لیں. جب پچھلے چیف سیکرٹری تھے تو ان کو ایک پریزنٹیشن ہوئی تھی، انہوں نے خاص کہا تھا کہ جو پچھلی گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی اس پہ یہ ایک ایسے پروگرام ہے جو فلاح کا ہے کہ اس کو جو پیسے دینے ہیں وہ بند نہ کریں. میرے خیال میں کل اور آج کیئر ٹیکر منسٹر نے یہ کہا ہے کہ کوئی 14-15 ارب روپے اسٹیٹ لائف کے بقایا جات تھے. وہ بھی میں آپ کو بڑے آرام سے جسٹیفائی کر دیتا ہوں. ہاں تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ جس وجہ سے اس دن اس گورنمنٹ کے فائنانس منسٹر حمایت خان بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں 240 ارب روپے نہیں ملے، تو جب 240 ارب روپے نہیں ملیں گے تو پھر اس کا امپیکٹ مختلف جگہ ہوگا. میں کچھ دن کے لیے باہر تھا، شکر ہے کہ یہ بات ابھی انہوں نے خود ہی کر دی، اور آپ کو وہ بھی واضح ہو گیا کہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے جو اس صوبے کے ساتھ کر رہی ہے وہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا، وہ بھی ثابت ہو گیا. یہ کام انہوں نے پنجاب میں بھی کوشش کی صحت کارڈ کو بند کرنے کی،
وہاں پہ بھی ناکام رہے. یہاں پہ تو قانون ہے. ویسے مزے کی بات یہ ہے, میں کچھ سینئر لوگوں سے انفارملی بات کر رہا تھا جب کل یہ ہوا, تفتیش کر رہا تھا کہ کیوں بند ہوا. تو ایک سینئر آفیسر نے مجھے کہا, میں نے اس کو کہا کہ یار یہ تو کانٹریکٹ ہے, ہم اگر کانٹریکٹس کو جو ہے وہ نہیں سی تھرو کریں گے تو اس ملک کا کیا ہوگا. اس پروگرام سے ہیلتھ سیکٹر میں تقریباً 30 ارب کی انویسٹمنٹ ہر سال جا رہی ہے, اور 2024 تک کا کانٹریکٹ ہے. اگر آپ کانٹریکٹ ابھی توڑ دیں, وہ تو آپ توڑ دیں گے, اگلی بار جب آپ کو ہاسپٹلس چاہیے ہوں گے, انشورنس پرووائڈرز چاہیے ہوں گے, اور صرف ہیلتھ میں نہیں کسی اور شعبے میں بھی, تو کون آئے گا اور کہے گا کہ ہم کسی بھی پاکستان کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کسی انگیجمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. جب آپ کی مرضی ہو آپ کہیں کہ کاغذ پہ میں نے جو لکھا ہے وہ تو کاغذ ہے, میں کروں گا وہ جو میری مرضی ہے. تو ویسے اس بندے نے بھی مجھے کہا سر آپ کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ آئین نہیں فالو ہو رہا. تو کانٹریکٹ تو چھوٹی چیز ہے. دیکھیں اس ملک کے ساتھ ہم جو کر رہے ہیں اس کی قیمت بہت لمبے عرصے تک دینی پڑے گی. اور یہ میں نے کل اپنے ویڈیو میسج میں بھی کہا, یہ صحت کارڈ آپ بند کریں. ہر مہینے جو 1,20,000 لوگ کسی بھی ہاسپٹل جاتے نا, ان کو گالیاں دیتے, شہباز شریف کو گالیاں دیتے, مریم کو گالیاں دیتے, ایمل ولی کو گالیاں دیتے, مولانا فضل الرحمان کو دیتے کہ یہ سہولت جو ہمارے پاس تھی کیوں اس کو صرف سیاست کی وجہ سے لی. ہمیں تو اس کے بند کرنے کا پولیٹیکل فائدہ تھا. لیکن واقعی مجھے کل جتنا افسوس ہوا, کیونکہ اس کے بند کرنے کا نقصان پاکستان کو ہے, اور صرف ہیلتھ سسٹم کو نہیں, اس کا بند کرنے کا نقصان ہماری گورنمنٹس کی کریڈیبلٹی کو ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. اور مجھے حیرت ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو کر رہی ہے, کبھی پالیسی بورڈ کو ختم کر دیتی ہے, اگلے دن کورٹ اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. کبھی ایم ٹی آئیز کے بورڈز کو ختم کرتی ہے, اگلے دن ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم نے وہ سارے ہاسپٹلز, اور ہمارے ہیلتھ سسٹم میں بہت خامیاں ہیں, میں بھی منسٹر تھا تو تھی, ابھی بھی ہے. وہ ہیلتھ سسٹم جس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو بہت سے مشکل اقدام لینے پڑتے ہیں. جو 19 ہسپتال ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دیے تھے, جس پہ سب سے زیادہ کام, اور میں خراج تحسین دینا چاہتا ہوں, 11 کور نے ساتھ کیا تھا, کیونکہ قبائلی اضلاع میں یہ کرنا تھا, اور ہمیں پتہ تھا کہ ٹریڈیشنل سسٹم میں ہم یہ ہاسپٹلز نہیں جو ہے وہ چلا سکتے. ان کو پیسے دینا بند کر دیے. آج انہوں نے بھی کورٹ میں کیس کر دیا. کوئی 1,000-1,500 بیڈز ہیں ان ہاسپٹلز میں. یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو پشاور نہیں آنا پڑتا تھا, اسلام آباد نہیں جانا پڑتا تھا علاج کے لیے. جیسے کہ عمران نے کہا, اپنے سیکرٹریز کو کرسی سے ہٹانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم اور وقت بہت ہے, میڈیا پہ, بیوروکریٹس پہ الزامات لگانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم بہت ہے. جو آپ کے 2 کام ہیں, ایک الیکشن کرنا, 2 ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ چلانا, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. لیکن شکریہ, آپ ضرور سوال کریں, انہوں نے اور بھی چیزیں جو ہے وہ پوچھی ہوں گی تاکہ اس پہ باتیں دوبارہ کلیریفائی ہوں. لیکن جی لاکھوں سیلیاں جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھرتی کر کے دی جا رہی تھی, تو اس پہ بھی ایک بتا دیجئے کہ اور دوسرا اس سے ہٹ کے میرا سوال ہے پارٹی کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کی جو سیٹیں ہیں پارٹی نے ٹکٹ دینے ہیں, تو آپ کا کامان طریقہ ان کے ٹکٹ جو ہیں جو 2018 میں آپ لوگوں نے الیکشن جن سیٹوں سے لڑے تھے, کیا آپ لوگوں کو انہی سیٹوں سے دوبارہ؟ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ علیحدہ اس کے لیے چھوڑ دیں یا 1-on-1 کے لیے چھوڑ دیں. جو آپ نے اس کا کہا ہے, دیکھیں انہوں نے میرے خیال میں پریس کانفرنس میں 3 باتیں کہی تھیں. پہلی چیز تو یہ مجھے بھی حیرت ہوئی ہے, یہ منسٹر صاحب ابھی 10 سال کام کر چکے ہیں ایچ ایم سی میں, انہوں نے وہ ہاسپٹل خود دیکھا ہے, ہمارے کینسر پروگرام کے ہیڈ تھے, لگایا, میں نے چیک کیا, پی ٹی آئی